السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 21 ذی الحجہ اور بات کریں گے اسلامی تاریخ پر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت نظام الدین اولیاء چشتیہ سلسلے کے بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں۔ آپ کا آبائی وطن بخارا ہے مگر پیدائش بدایوں میں 636 ہجری میں ہوئی۔ 5 سال کے تھے جب والد کا انتقال ہو گیا۔ والدہ نے آپ کی پرورش اور تربیت فرمائی۔ علوم ظاہری میں کمال حاصل کرنے کے بعد علوم باطنی کے لیے حضرت فرید گنج کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیت الخلافت سے سرفراز ہوئے۔ پھر دعوت الدین کو زندگی کا مقصد بنا لیا۔ عہدے اعلائی کے علاوہ چند سالوں میں شراب و کباب، فسق و فجور، قماربازی اور دیگر بے شمار برائیاں جب عام تھیں، لیکن آپ کی محنت کے ذریعے ہندوستان کے اکثر مسلمان عبادت، تصوف اور زہد کی طرف مائل ہو گئے۔ آپ کی خانقاہ اس قدر لوگ آتے کہ بادشاہ کے دربار میں بھی اتنی بھیڑ نہ ہوگی۔ بادشاہوں سے میل جول اور ملاقات پسند نہیں فرماتے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ سلطان علاؤالدین خلجی نے ملاقات کے لیے بہت اصرار کیا تو فرمایا کہ فقیر کے یہاں 2 دروازے ہیں، اگر بادشاہ ایک دروازے سے آئے گا تو فقیر دوسرے دروازے سے نکل جائے گا۔ انتقال سے 40 دن پہلے کھانا پینا بالکل چھوڑ دیا تھا، ہر وقت روتے رہتے، آنسو تھمتے ہی نہیں تھے، اور 725 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ اور رنگ، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے کہ ہم رنگوں کے ذریعے چیزوں کو پہچان لیتے ہیں۔ اگر سب چیزوں کا ایک ہی رنگ ہوتا تو ان کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو جاتا، لیکن بعض چیزوں کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے لیکن رنگ کی وجہ سے وہ پہچان لی جاتی ہیں، جیسے مولی، گاجر، شلجم، چقندر، بیر جامن وغیرہ۔ ان چیزوں کا فرق رنگوں سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ اگر رنگ نہ ہوتا تو پھر مہندی وغیرہ لگانے کی کوئی حیثیت نہ ہوتی۔ مختلف رنگوں کا پایا جانا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک زبردست علامت ہے اور سچی گواہی دینا ایک فرض ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایمان والو، انصاف پر قائم رہتے ہوئے اللہ کے لیے گواہی دو، چاہے وہ تمہارے ذات، والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی سچی گواہی دینا اور جھوٹی گواہی دینے سے بچنا ضروری ہے۔ اور ایک سنت کے بارے میں کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہنے ہوئے تھے، یعنی انگوٹھی پہننا ہے لیکن دائیں ہاتھ میں پہننا ہے۔ اور ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے والدین کی وفات کے بعد کوئی خیر کی چیز باقی ہے جس کو میں ان کے فائدے کے لیے کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے لیے دعائے رحمت اور استغفار کرنا، ان کی وفات کے بعد ان کی وصیت کو پورا کرنا، ان کے متعلقین کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان کے دوستوں کا اکرام کرنا، یہ والدین کے لیے دعائے رحمت ہے۔ ازار کے پینٹ کو لٹکانے کی بڑی سخت وعید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غرور اور تکبر میں اپنے ازار کو ٹخنے سے نیچے لٹکائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ اور دنیا کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا، جس شخص کا مقصد آخرت ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں استغنا پیدا فرمائے گا اور اس کے کاموں کو جمع کر دے گا۔ دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آئے گی، اور جس کا مقصد دنیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے فقر کو اس کے سامنے کر دے گا اور اس کے کاموں کو پھیلا دے گا، اور دنیا اس کے مقدر کی ہی اس پر آئے گی۔ اور قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، خبردار ہو جاؤ، جب زمین کو پوری طرح کوٹ کر چورا چورا کر دیا جائے گا، تمہارا پروردگار جلوہ فرمائے گا، فرشتے صف باندھ کر میدان حشر میں آ جائیں گے اور اس دن جہنم کو سامنے لایا جائے گا۔ اور تربوز سے گرمی کے علاج کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تربوز کو تر کھجور کے ساتھ کھاتے اور فرماتے، ہم اس کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک کے ذریعے اور تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی کے ذریعے ختم کرتے ہیں۔ قرآن نصیحت کرتا ہے، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ تعالیٰ نے خود ان کی جانوں سے ان کو غافل کر دیا، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ صرف اور صرف 3 منٹ 40 سیکنڈ میں مکمل ہوا۔